على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور اس ایمان پر چلنے کے لیے قرآن جیسے عظیم کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک ذات اور آپ کے فرامین ہم سب کو عطا فرمائے، جس میں زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی، چاہے وہ معاملات ہوں، معاشرات ہوں، عبادات ہوں، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے بتا دیا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ النساء کی 29ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسروں کے مال کو ناحق اور غلط طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر تم مل جل کے پیسہ نکال کے کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہو تو یہ الگ بات، لیکن ایک دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اب ناحق طریقے سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ ناحق طریقے سے کھانے کی بہت ساری شکلیں ہیں میرے بھائی، اور اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنے معاملات درست کرنے کی تعلیم دی. بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، مطلب آپس میں زندگی گزارو تو بھائیوں کی طرح گزارو، وتعاملوا کالاجانب، اور جب معاملات کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو، کہ جیسے آپ کسی اجنبی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں تو ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں. ہاں، ایک دوسروں پہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیسے خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان، زندگی گزارو آپس میں بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، البتہ جب معاملات کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو. اور میرے دینی بھائی، قرآن کریم 30 پاروں کی شکل میں ہم سب کے سامنے موجود ہے. میں نے بتایا کہ اسلام کا انسائکلوپیڈیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سب کے لیے پیاسی اور تشنا اور خالی باقی چھوڑی. ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اب قرآن میں جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، کیونکہ اسلام خالی نماز کا نام نہیں، اسلام صرف روزے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ کے حج کا نام نہیں، اسلام کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے شعبے جس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں،
معاشرات ہیں، تجارات ہیں، بہت سارے اسلام کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور احکام۔ قرآن کریم میں اللہ نے جتنے احکام اتارے ہیں، اگر آپ ان کو ڈپارٹمنٹ وائز ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے تو میرے بھائیوں میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ قرآن کا 1/4 خالی عبادت کے احکام ہیں۔ قرآن میں جتنے احکام ہیں اس کا 1/4 اس میں اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے اخلاق، برے اخلاق سے رکنا، یہ تمام چیزیں جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے وہ 1/4 ہے۔ قرآن کا 3/4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو بیان کیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات ہماری شریعت کے اندر کتنی اہمیت کا حامل ہے، معاملات کی ہمارے شریعت میں کتنی حیثیت دی گئی ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں 3% احکام اللہ نے معاملات پر اتارے ہیں، عبادات کے بارے میں احکام صرف 1/4۔ مدرسوں میں ہم بچوں کو مسئلے مسائل کے لیے ایک کتاب پڑھاتے ہیں، اسی کو پڑھنے کے بعد مولوی بنتا ہے، صحیح عالم بنتا ہے، اسی کے مسائل کو صحیح سمجھنے کے بعد ایک اچھا مفتی تیار ہوتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ہدایہ۔ یہ 4 حصوں پر ہے۔ ہدایہ کتاب 4 حصوں پر ہے، جس کا ایک حصہ تقریباً 350-450 پیج کا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ صرف عبادات کے متعلق ہے، جس میں طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے۔ بقیہ 3 حصے، ہدایہ کے 3 حصے جو ہیں وہ معاملات کو بیان کیا گیا۔ کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام، قاضی کے احکام، کتاب الشفاء۔ آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا گھر خریدنے کا حق کس کو ہے؟ آپ کے پڑوسی کو ہے، تو کتاب الشفاء کے مستقل احکام، کتاب الوصایا، وصیت کے احکام۔ تو تمام معاملات کے اوپر 3 حصے ہیں، عبادات پر صرف 1 حصہ۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اسلام اور ہماری شریعت کے اندر معاملات کے اوپر کتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے میرے بھائی۔ اور معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹلی عبادات پر پڑتا ہے۔ معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر سیدھا کا سیدھا عبادات کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر چاہے آدمی کتنی نمازیں پڑھ لیتا ہو، وقت پر روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام احکام ادا کر لیتا ہو، لیکن اگر اس کے معاملات مناسب نہیں ہیں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا اثر عبادات پر پڑے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں، فرض نماز میں اگر کوتاہی رہ گئی تو سنت اور نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے فرض کی کوتاہی پوری ہو جائے۔ نمازیں اور روزہ چھوڑ کے مر گئے اور اگر وصیت کر کے مرے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں سے ہماری وصیت پوری کریں گے۔ ہم نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے جتنے روزے چھوڑے ہیں، اگر وہ اس کو فدیہ ادا کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ذمے سے وہ فرض اتر جائے۔ حج اگر چھوڑا ہے، حج بدل اس کا ہے، روزہ چھوڑا ہے اس کا فدیہ ہے، نماز چھوڑی ہے اس کا فدیہ ہے۔ لیکن معاملات اگر چھوڑ کے گئے ہیں میرے بھائی، معاملات اگر ہمارے غلط ہیں، کس سے معافی مانگو؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یہ تو حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ تمہارے حقوق بندے کے ساتھ ہیں، اس کو ادا کر دو۔ جو حقوق میرے ساتھ ہیں، میں غفور الرحیم ہوں، اگر معاف کرنے پہ آیا، احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جو معاملات تمہارے بندوں کے ساتھ ہیں، وہ معاملات تو آپ کو بندوں کے ساتھ ہی سیٹل کرنے پڑیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ ہمارے اسلام اور ہماری شریعت میں معاملات کی بہت بڑی حیثیت۔ میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑے نماز، روزہ، زکوٰۃ، معمولات کے پابند۔ حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔
خلافت لینے کے بعد وہ اپنے وطن چلے گئے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی کو ملنے کے لیے پہنچے تو ان کے 13 سال کے بچے کو ساتھ میں لے کر گئے. حضرت سے ملاقات کرائی, دعا کروائی, حضرت نے دعا دی. دعا کے بعد حال چال پوچھا. پھر پوچھا کہ بھائی تمہارے یہ بچہ جو ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 13 سال کا ہے. کہا تب تو آپ نے ٹرین میں اس کا فل ٹکٹ لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت, ویسے پورا ٹکٹ 13 سال سے شروع ہوتا ہے, لیکن میرا یہ بچہ اس کی ہائٹ تھوڑی کم ہے, چھوٹا دکھتا ہے, 13 سال کا برابر دکھتا نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کا آدھا ہی ٹکٹ لے لیا. حضرت نے فرمایا ارے بھائی دکھنے میں یہ بھلے چھوٹا ہو, لیکن ہماری گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تمہارا بیٹا جب 13 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے باوجود تم نے اس کا فل ٹکٹ نہیں لیا, تم جب گورنمنٹ کی چوری کر سکتے ہو تم خلافت کے حقدار نہیں ہو. آج سے تمہاری خلافت واپس لے لی جاتی. جب تم معاملہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں خلافت کیسے مل سکتی؟ تو آپ دیکھیے حضرت نے جن کو خلافت عطا فرمائی تھی نماز کے پابند تھے, روزے, زکوٰۃ, حج وغیرہ کے تمام پابند تھے, معمولات کے پابند تھے, لیکن جہاں معاملات کی بات آئی ادھورے تھے, خلافت واپس لے. حضرت تھانوی کا ایک واقعہ اور لکھا ہے. فرماتے تھے اپنے مریدین کو فرماتے تھے کہ جب ٹرین میں سفر کرو, ٹرین تمہارے ساتھ جتنا وزن تمہیں لے جانے کی اجازت دیتی ہے اتنا وزن تو تم سفر میں لے جا سکتے ہو. اگر تمہارا لگیج, تمہارا وزن بڑھ جاتا ہے تو تم ملک کے قانون کے مطابق اس کی پرچی کٹوا لو. حضرت ایک مرتبہ کسی ریلوے اسٹیشن پر اپنے سامان کی پرچی کٹوانے کے لیے گئے. اس ٹرین کا گارڈ جو تھا, جو اس ٹرین میں سفر کرنے والا تھا, وہاں پر کھڑا تھا. اس نے حضرت کو دیکھ لیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں لائن میں کھڑے. کہا کہ اپنے سامان زیادہ ہے, اس کی پرچی کٹوانے آیا. کہا حضرت آپ کو پرچی کٹوانے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ جس ٹرین سے سفر کرنے والے میں بھی اس ٹرین میں جانے والا ہوں, لہٰذا میں سامان لوں گا, آپ کو پرچی کٹوانے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا بھائی آپ کہاں تک چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلا اسٹیشن تک چلوں گا, وہاں سے جو دوسرا گارڈ آئے گا میں اس کو بتا دوں گا کہ ہمارے حضرت ہیں, لہذا آپ کا سامان آگے تک چلا جائے گا. حضرت نے فرمایا دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو دور تک جائے گا, اس سے پہلے آپ کا اسٹیشن آ جائے گا, آپ اتر جائیے گا. حضرت نے فرمایا مجھے تو اور دور تک جانا ہے, مجھے تو آخرت تک جانا ہے, تمہارا گارڈ آخرت میں میرے ساتھ چلے گا, اللہ سے سفارش کرائے گا کہ سامان کی پرچی نہیں کٹواؤں گا تو چلے گا. فرمایا معاملات درست کرو. چنان جی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنا مشہور ہو گیا تھا, اگر ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی مسلمان اپنے زائد سامان کی پرچی کٹواتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یا تو یہ تھانہ بھون جا رہا ہے یا تھانہ بھون سے آ رہا ہے. معاملات کو درست کرنے پر شریعت نے کتنی زیادہ اہمیت اور توجہ دی. میں نے ایک روایت پڑھی جس میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں اس مسلمان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے جو قرض چھوڑ کے جاتا تھا. بعد میں جب اللہ نے فتوحات دی, اسلام پھیلا, مدینے کے اندر ساز و سامان کی کثرت ہو گئی, اور اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کے مرتا تھا تو اللہ کے رسول خود پہلے بیت المال میں سے اس کا قرض ادا کرتے تھے, پھر اللہ کے رسول نماز پڑھاتے. اب آپ اندازہ لگائیں ہم کتنا لوگوں کے ساتھ قرض کا لین دین کا معاملہ کرتے ہیں, ہمارے معاملات کتنے گندے ہوتے ہیں میرے بھائی. کوئی لکھاوٹ نہیں ہوتی لین دین کے اوپر. تو قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ قرض کے لین دین کا معاملہ کرو تو فاکتبوا, لکھ دو اسے. اور یہ فاکتبوا کا جو سینٹینس ہے عربی گرامر کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹینس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کو کرنا واجب ہو جاتا ہے, یعنی کہ لکھنا واجب. ہم آپس کے تعلقات کو سمجھ کے نہیں, اوڑکھان سے جونی اوڑکھان سے اودو نتھی نہیں لکھوں تو چال سے. پھر بعد میں جو معاملات بگڑتے ہیں تب بات مارنے کاٹنے تک اور عدالت کے دروازوں تک اور پولیس اسٹیشن کے
دروازوں تک یہ باتیں پہنچ جاتی. پہلے اسلام نے جو بتایا اس کے مطابق عمل کرو میرے بھائیوں. اپنے معاملات کو درست کرنے کو کہا گیا. کسی طریقے سے فراڈ کرنا، کسی کا پیسہ لے کے بیٹھ جانا، قرض کو ادا وقت پر قرض کو ادا نہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عنصر بن چکا ہے، ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا میرے بھائی. فوراً قرض لے کے بیٹھا، آدمی نے اس کا مطالبہ کیا، فوراً الٹا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں تجھ سے جو ہوتا ہو کر لو، میں نہیں ادا کروں. یعنی اسلام کے احکام سے دین بدین دوری ہونے کی وجہ سے معاملات میں ایسی گڑبڑی آ گئی، اتنی گڑبڑی آ گئی کہ بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، لیکن دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں. حرم میں جا رہے ہیں ہم، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر میزاب کے نیچے کھڑے ہو کر، حتیم میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا حالات ہے لیکن دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملات حرام، حرام چیز ان کی نس نس میں ایسی رس اور بس گئی ہے کہ پھر دعاؤں کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. اس لیے ہماری شریعت میں کہا گیا میرے بھائیوں کہ معاملات کو درست کرو. معاملات کی تعلیم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، قرآن کریم کے جتنے احکام ہیں 1/4 خالی عبادت کے بارے میں ہے، 3/4 قرآن کریم کے احکام معاملات کے بارے میں. اب اندازہ لگائیے معاملات کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے جائے، اس سے پہلے آپ نے قباء میں مسجد بنوا دی تھی. اب مدینہ المنورہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے. آپ کو معلوم ہے حضور کا ویلکم کیسا کیا گیا تھا، مدینہ والوں نے کیسا ویلکم کیا تھا اللہ کے رسول کا. ارے پچھلے 25 دنوں سے روزانہ صبح آتے تھے کہ آج اللہ کے رسول آئیں گے، آج آئیں گے، آج آئیں گے، شام کو تھک ہار کے چلے جاتے تھے. اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، میں اپنی زبان میں اگر کہوں تو کہوں کہ گرانڈ ویلکم کیا تھا مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول. اور ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میرے گھر کے اندر ہو، اللہ کے رسول میرے گھر کے مہمان بنے. مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا کام جو کیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. جب اس کی تعمیر کی بات آئی، حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے، مسجد نبوی بنانی یا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد ہونی چاہیے، کہاں پر مسجد بنائیں گے؟ مختلف جگہیں پیش کی گئی. بنو نجار ایک قبیلہ تھا، بنو نجار کے لوگوں نے ایک زمین پیش کی، یا رسول اللہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہم یہ مسجد پیش کرتے. حضور نے فرمایا نہیں، چاہے تم آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو زمین اللہ کے راستے میں للہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے لیے جو بھی جگہ لی جائے گی وہ خرید کر لی جائے گی، پیسوں کے ساتھ لی جائے گی، بغیر پیسوں کی کوئی جگہ نہیں لی جائے گی. سہل اور سہیل نام کے 2 بھائی تھے اور انہوں نے آ کے بنو نجار کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی طرف سے یہ زمین آپ کو پیش کی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا کوئی ہے جو تیار ہو اور اس زمین کا سودا کرے؟ ایک صحابی تیار ہوئے، انہوں نے اس زمین کا سودا کیا، اس کی رقم کو ادا کیا گیا، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی. اس قصے کو بیان کرنے کے بعد محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول آنے والے نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم لوگ کسی مفت زمین کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں. معاملات درست ہو تمہارے. حضور کی ان معاملات کی درستگی کا اثر تھا کہ آج اگر وہاں پر ایک نماز بھی پڑھتے ہیں 50,000 نماز کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں ہم لوگ وقت پر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر اللہ نے حج واجب کیا ہے حج ادا کر لیتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ عبادتیں ہم سے ادا کرواتا ہے. لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے میرے بھائیوں، معاملات کے معاملے میں ہمارا معاشرہ دن بدن پیچھے چلا جاتا ہے. خاص طور پر قرض کا معاملہ، خاص طور پر لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ،
خاص طور پر ایک دوسروں کو پیسوں کے معاملے میں فراڈ کرنے کا معاملہ اور پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ کو اپنانے کا معاملہ. اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یاد رکھو، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پیسہ کمانے میں کبھی شارٹ کٹ مت اپنانا. جس دن آپ نے وہ راستہ اپنا لیا پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ والا، وہ راستہ ایک نہ ایک دن آپ کو تباہی کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کرے. اور جس پیسہ کمانے میں آپ کی اپنی محنت لگتی ہے اور اس کی روٹی جب آپ خود کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، خدا پاک کی قسم اس میں وہ لذت ہے جو لذت آپ کو کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوگی. قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النساء کی، اللہ یہی فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. غلط طریقے بہت سارے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے طریقے آپ خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے معاملات کرتے ہیں. لہذا معاملات اپنے درست کرو. جن معاملات کے بارے میں ہم کو جانکاری ہے، اللہ کا فضل ہے، اسلامی طریقے کے مطابق وہ معاملات کرو. جن معاملات کے بارے میں، جن تجارتوں کے بارے میں، جن کاروبار کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، اپنے اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے ان کے مسائل کو معلوم کرو اور اس کے مطابق اپنے معاملات کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھ روپیہ گھر میں آ رہا ہے، بڑی محنت کا آ رہا ہے، کہیں کا 5,000 حرام کا نہ آ جائے اور وہ 5,000 پورے لاکھ روپے کو پورا کا پورا حرام بنا دے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ اپنے گھر کے بچوں کو، بیوی کو حرام کا لقمہ کھلا رہے. اسی لیے ان تمام معاملات کے اندر میرے بھائیوں احتیاط خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب ہوگا جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاحی فکر کریں گے. اصلاحی فکر اپنے معاشرے میں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. تو اصلاحی معاشرے کا پہلا اصول جو ابھی پہلا ایک طریقہ جو بتایا وہ یہ کہ اپنے معاملات کو درست کرو. کسی کے ساتھ چاہے کتنی اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو، پرانے تعلقات ہو، لیکن قرض کا جب معاملہ کرو، قرض کی لین دین کا معاملہ کرو، چاہے 50,000 روپئے کا ہو یا 5 لاکھ روپئے کا ہو، اس کو لکھنے کا معمول بناؤ. اس کو لکھنے کا معمول بناؤ. دوسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وراثت کو تقسیم کرو. وراثت تقسیم نہیں کرتے. ابا کے انتقال کو 10 سال ہو گئے، کسی گھر میں 20 سال ہو گئے، اس 10 سال 20 سال کے اندر ایک بھائی نے کوئی اور پراپرٹی لگائی، دوسرے بھائی نے کاروبار میں دوسرا 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگایا. اب کوئی حساب ہی نہیں، بڑے بھائی نے کتنا لگایا، چھوٹے بھائی نے کتنا لگایا، ابا کا لگایا ہوا کتنا تھا، پراپرٹی ابا کی کتنی تھی، بعد میں کتنی بسائی گئی، کوئی حساب نہیں. اور پھر جب تقسیم کی بات آتی ہے، روزانہ ایسے لڑائی جھگڑے کے ایک نہیں ہزاروں واقعات بھروچ کے دارالفتہ کے اندر پہنچتے. چلو دارالفتہ میں پہنچتے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مفتیان کرام ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کورٹ کچہری کے چکر کھانے پڑتے ہیں. اور کبھی کبھی معاملات ایسا ہو جاتا ہے کہ حکومت ان تمام پراپرٹی کو اپنے پاس سیل کر دیتی. اسی لیے یہ اسلامی طریقہ ہے. یہ پریشانیاں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہم نے اسلامی طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیا. والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کی یا گھر کے بڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کر دی جائے. بہنوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں. بہنیں بیچاری انتظار کرتی رہتی ہیں. 10 سال ہو گئے ابا کے انتقال کے، 20 سال ہو گئے بہن کو بھائی حصہ نہیں دے رہے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں اگر تم نے حصہ مانگ لیا تو کل سے ہمارے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند. وہ بیچاری بہن کہ کہیں بھائی کا دروازہ میرے لیے بند نہ ہو جائے، وہ اپنا حصہ بھی مانگنا چھوڑ دیتی. میرے بھائیوں یہاں تو میں اور آپ پراپرٹی پہ پراپرٹی بساتے چلے جائیں گے، کل اللہ کے حضور حساب نہیں دیا ہوگا تو آپ کو وعید معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام پراپرٹی جو آپ فتنے کے طور پر چھوڑ کے آئے ہیں ان تمام کو اللہ ایک بڑا سا حلقہ بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دے گا. پھر کیسے برداشت کر پاؤ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں معاملات کو درست کرو، وراثت کو تقسیم کرو، بہنوں کے حقوق کو ادا کرو. جس دن یہ تمام چیزیں ہم صحیح طور پر ادا کرنے والے ہو جائیں گے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک ایمان والا معاشرہ ہے اور ایک کامل ایمان والا معاشرہ ہم اپنے اولاد کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہماری بھروچ کی جمعیت علماء کوشش کر رہی ہے. ہم لوگ الحمدللہ
پورے بروچ ضلع کو 5-6 زون پر تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھر مستقل گاؤں وغیرہ کا دورہ کر کے گاؤں کے سرپنچ اور گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کر کے یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ سمجھائے اور ان کو بتائیں کہ بھئی وراثت کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ خاندانوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک بچی ناراض ہو کے اپنے ابا کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, جا کے جب ریزن معلوم کیا کہ بھی ریزن کیا تھا, پتا چلا میاں بیوی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی نند کی وجہ سے پرابلم ہے, ساس کی وجہ سے پرابلم ہے, اور 10 سال سے وہ ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی. جمعیت علماء بروچ اس کی کوشش کر رہی ہے. آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے. ان کوششوں میں کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ حلال گوشت. میرے بھائیو پچھلے کئی دنوں سے یہ شکایتیں پہنچ رہی ہیں کہ بعض جانوروں کو ذبح کرنے والے ہمارے دینی بھائی جانور کو ذبح کرنے میں اہتمام نہیں کرتے. پتا چلا کہ منہ میں ویمل بھری ہوئی ہے, منہ میں گٹکا بھری ہوئی ہے, سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ میں ذبح بھی کر رہے ہیں. یہاں تک خبر سننے کو آئی میرے بھائیو. افسوس کی بات ہے کہ نشے کی حالت میں اور ذبح کر رہے ہیں. خبریں آئی سننے کو. سب ایسے نہیں ہیں الحمدللہ. ایسے دیندار ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بالکل شریعت کا لحاظ کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہمارے گھر میں جو گوشت پہنچ رہا ہے وہ کس طریقے سے ذبح ہوا. لہذا میرے بھائی اس کی کوشش کرو, جب بھی گوشت خریدو کہیں سے بھی خریدو, کوشش کرو کہ آپ خود اس سے سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں ہے. جس آدمی سے میں گوشت لے رہا ہوں اس آدمی نے صحیح طور پر جانور کو ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر ہم سب کے اندر یہ جاگروتی آئے گی, ہم سب کے اندر یہ بیداری آئے گی, تو انشاءاللہ حرام گوشت سے ہم بچیں گے. پتہ بھی نہیں ہے, اللہ نہ کرے کہیں حرام گوشت ہمارے گھر میں پہنچتا ہو اور وہی حرام گوشت ہم بھی کھا رہے ہیں, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, پھر رات کو اٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں, دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں. اسی لیے میرے بھائی جمعیت علماء بروچ نے کوشش کی ہے کہ بقیہ ہمارا جو کام ہے جمعیت کا وہ الحمدللہ ہم تمام الگ الگ آدمیوں سے 1 by 1 ملاقات کریں گے. جو جانور ذبح کرتے ہیں ان سے ملاقات کریں گے, وہ ہمارا کام ہے, وہ ہم الحمدللہ ہم کریں گے. ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یہ بیداری اور جاگروتی پیدا کریں کہ جب بھی کسی گوشت کو خریدنے کی بات آئے تو اس وقت بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اس گوشت کو خریدے تاکہ ہمارے گھر میں حرام گوشت نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, دار ارقم کی نباہ اور خرچ کے لیے الحمدللہ ہر جمعہ جھولی کے اندر آپ لوگ اپنے عطیات عطا فرماتے رہتے ہیں. اللہ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے اور اپنے عطیات کے اندر مزید آپ اضافہ کرتے جائیں. الحمدللہ اضافہ ہو بھی رہا ہے. اللہ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے اور ہمارے اس دار ارقم کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے. یہاں کی سرزمین سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور نمازیں روزے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو ادا کرے. اہم اور ضروری اعلان دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ ایک مدرسے کے سفیر یہاں پر آئے ہوئے ہیں مولانا صلاح الدین صاحب. یہ مدرسہ جو ہے وہ ہندوستان اور نیپال کی سرحد پر ہے. بالکل یہاں سامنے سے سرحد نظر آتی ہے, اس سرحد پر یہ مدرسہ ہے. اور اس مدرسے کو ابھی رمضان سے پہلے شروع کیا ہے. میں نے خود اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے. میں خود نیپال کے سفر پر تھا. مولانا بارڈر کراس کر کے مجھے لینے کے لیے آئے اور مجھے لے کر گئے اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی. چھوٹی بچیوں کا یہ مدرسہ بنایا گیا ہے. بہت بڑا گاؤں ہے, بچیوں کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں. سرکاری مدرسہ ہے اور سرکاری مدرسوں کی تعلیم کا کیا رزلٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے. خود مولانا لوگ ہفتے میں 8 دن غیر حاضر رہتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. لہذا اس کی فکر کریں. یہ مدرسہ بچیوں کے مدرسے کے لیے ہم نے جگہ خریدی ہے اور وہاں پر کچے بانس کے 4 کمرے بھی الحمدللہ بنا دیے ہیں. اس کے اوپر ہم کو ٹین ڈالنا ہے, پترا ڈالنا ہے اور پترا جو ہے اس کے 7 بنڈل استعمال ہوں گے. ایک بنڈل 4,500 روپے کا آتا ہے, تو کل ملا کے 27-28 ہزار روپے کا اس پر پترا بھی ڈالنا ہے. تو آپ اپنے زکوٰۃ صدقہ للہ اور اسی طریقے سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں اگر حصہ لینا چاہیں تو بہترین موقع ہے, حصہ بھی لے سکتے ہیں. یہ مدرسہ خود میری نگرانی میں چلتا ہے. میں ایک البشرا فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے, اس کو رجسٹریشن کروایا ہے اور میں خود اس کا چیئرمین ہوں. میرے تحت ہی مولانا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ احمد آباد میں بھی اس کا کام کر کے آج یہاں پر پہنچے ہیں. گزشتہ سال بھی آئے تھے لیکن اس وقت ہم لوگ علی گڑھ شہر کے قریب ایک مسجد بنوا رہے تھے, تو وہ کام الحمدللہ ہو گیا, مسجد آباد ہو گئی.
اور لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیا. وہ کام پورا ہو گیا تو اب یہ مدرسے کا کام شروع کیا ہے. آپ لوگ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے سرحد پہ قائم ہونے والا یہ مدرسہ اللہ قیامت تک اس کو آباد فرمائے. قوم کی نونہال بچیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا بنے اور اللہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات وہاں پر ہو، اس کی فکر کریں. دعاؤں کا البتہ خاص طور پر اہتمام کریں. بقیہ اپنے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے امداد کرتے جائیں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.